بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین ذکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو رب کائنات نے سلیم قلب عطا فرمایا تھا، سلیم الفطرت تھے، جو ہی کریم آقا کی نظر پڑی وہ دار اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ کریم آقا علیہ السلام غزوہ خندق سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ مقام جارانہ پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور نماز کا ٹائم ہوا تو کریم آقا نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا اذان پڑھو تاکہ نماز ادا کریں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی۔ جب آپ نے اذان پڑھی تو کیونکہ بلالی زبان تھی آپ کی، تو کچھ کفار کے بچے وہاں کھیل رہے تھے اور جناب انہوں نے اس اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ وہ آواز بھی میرے کریم آقا کے کانوں تک پہنچی۔ کریم آقا نے حضرت علی کو فرمایا انہیں پکڑ کے لاؤ۔ انہیں پکڑ کر دربار مصطفیٰ میں پیش کیا گیا تو کریم آقا نے پوچھا کیا تم اذان کی نقل اتار رہے تھے؟ کس کی جرت ہے کہ انکار کر سکیں؟ غزوہ سے واپس آ رہے ہیں اور مسئلہ ہے، اسلحہ موجود ہے۔ تو انہوں نے عرض کی جی ہم نقل اتار رہے تھے۔ تو کریم آقا نے فرمایا مجھے اذان سناؤ۔ ایک نے اذان سنائی، اسے واپس کر دیا، دوسرے نے سنائی تو اس کو بھی واپس کر دیا۔ پھر باری آئی حضرت ابو محذورہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی کفر کی حالت میں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کو ان کی آواز پسند آ گئی۔ میرے آقا اذان پڑھاتے گئے، وہ پڑھتے گئے، پڑھاتے گئے، وہ پڑھتے گئے۔ کریم آقا نے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بتاؤ تیرے اندر کا حال کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ اذان کے کلمات پڑھا رہے تھے تو ایمان میرے سینے میں داخل ہو گیا۔ یہ ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی ہی ملاقات میں میرے آقا کی غلامی میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال تو مدینہ کا مؤذن ہے اور ابو محذورہ مکہ شریف کا مؤذن ہے۔ سامعین محترم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ بھی بڑے سلیم الفطرت تھے اور قلب سلیم کے مالک تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت ان کا ترہ امتیاز تھا۔ ان کا نامی اسم گرامی جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، مشہور صحابی رسول سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صرف ان کی ایک بات کر کے میں مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جب وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف روانہ ہوئے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جھک کر 3 مرتبہ ان کی پیشانی کو چوما تھا۔ اب اس کے مقدر پہ ناز کریں کہ جس کی پیشانی کو میرے مصطفیٰ لب یوحا لگائیں اس کا مقدر کتنا بلند ہوگا۔ اس عظیم صحابی رسول کا ہم ذکر کریں گے اور اس ذکر جمیل کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انتہائی محترم وہ علمی شخصیت جن کے سامنے لاکھوں طلباء نے ذہن و تلمذ طے کیا اور پوری دنیا کے اندر قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور اس وقت بھی کئی جامعات الحمدللہ ان کی سرپرستی میں ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ بہت شکریہ۔ آج یہ بڑا حسین ذکر ہے اور عظیم صحابی رسول، اور میں نے جو پوری ان کی سیرت میں سے ایک جو جملہ لیا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے لب یوحا ان کی پیشانی پہ رکھی۔ ہم تو نام نبی کو چومتے ہیں اور سرکار نے انہیں چوما۔ میں چاہوں گا کہ ان کا کس طرح حضور کی غلامی میں آئے، کس طرح کفر سے نکل کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہوئے، بسم اللہ کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے کہا حضرت ابو صائب عثمان بن مظعون بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، چونکہ سعید اور صالح فطرت کے حامل تھے، جی قریش کے مشہور خاندان بنو جمح سے آپ کا تعلق ہے، ٹھیک، اس صالح اور سعید فطرت کا حامل ہونے کی وجہ سے جی جی
حق تک پہنچنا اور حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سعید فطرت اور صالح فطرت کا مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر لوگوں میں جو برائیاں، جو علائشیں، جو خواہش عمومی طور پر پائی جاتی تھی، ٹھیک، جن چیزوں کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے محبوب مشغلے تھے، باعث فخر وہ سمجھا کرتے تھے ان چیزوں کو۔ شراب نوشی، جوا بازی، زناکاری، قتل و غارت گری، یہ وہ چیزیں ہیں دور جاہلیت کے اندر مشرک، بت پرست اور خاص طور پر اس خطے میں رہنے والے جو لوگ تھے، جی، عرب کی سرزمین میں جو جنگجو لوگ تھے، ٹھیک، جو صحرا نشین تھے اور جنگوں پر ہی اور قافلے لوٹنے پر ان کی معیشت ڈیپینڈ کرتی تھی، صحیح، ان کے لیے یہ چیزیں ایک معمول کی بات تھی۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ازل سے جن کی نگاہ بانی قدرت کی نگاہوں نے فرمائی، واہ واہ، وہ صالح اور سعید فطرت والے لوگ تھے، وہ اس دور میں بھی ان علائشوں سے محفوظ رہے، واہ واہ، دور جہلیت کے اندر دور واہ جاہلیت واہ، میں، اور انہوں نے اپنا دامن بچائے رکھا۔ بچا کے رکھا، سبحان اللہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نفوس قدسیہ میں، ان ہستیوں میں، ان مقدس لوگوں کے اندر ہیں آپ۔ شراب کے حوالے سے آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ شراب پینے سے انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مفتی صاحب اس دور میں تو مکہ شریف میں گھر گھر میں شراب تھی، آپ اندازہ لگا لیں، اللہ شراب اکبر، کی بھٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ بٹیاں، اللہ اکبر، تو آپ فرماتے تھے یہ جن لوگوں کو اللہ شعور دیتا ہے، فہم و فراست دیتا ہے، ٹھیک، ابھی اس کی حلت اور حرمت کی بات نہیں ہے، جی جی، ابھی دین کے احکام نہیں ہیں، وہ جاہلیت کا دور ہے، فطرت کا زمانہ ہے۔ تو اس دور میں ایسی، ابھی پھر زمانہ اسلام میں بھی حرمت شراب کا حکم تو بہت بعد میں آیا، صحیح۔ لیکن آپ دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں پہلے تو مفتی صاحب حکم آیا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، وانتم سکارا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ یہ سٹیپ حکم، بائی سٹیپ آیا۔ پھر اللہ انما الخمر والمیسر اللہ والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ، پھر حکم آیا۔ ٹھیک، تو اب دیکھیے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان، حضرت عثمان بن مظعون کہتے تھے کہ شراب پینے سے بندہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسے اپنی ماں، بہن، بہو، بیٹی کی تمیز نہیں رہتی، اللہ اکبر، اور فرماتے تھے ہر کس و ناکس کے تمسخر کا اسے نشانہ بننا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ فرمایا کرتے تھے پھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا ہو، عقل دی ہو، بھلا وہ شراب کے کب قریب جائے گا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بھلا وہ شراب کے کب قریب جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست دیا، یعنی مفتی صاحب ضمیر کے اندر بھی ایک مفتی ہوتا ہے نا جی، اللہ بالکل، بلا شبہ آپ نے بڑی واہ واہ، خوبصورت بات کہہ دی ہے۔ یعنی واہ یہ وہ بات ہے کہ ابھی اسلام کا زمانہ نہیں ہے لیکن اندر کا مفتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک، جی، فرمایا اپنے دل سے فتویٰ مانگو، اللہ اکبر، مفتی اندر موجود ہے۔ الاسم ما حاکا فی صدرک، واہ واہ واہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، کھٹکے، اللہ اکبر، جو لرزہ بپا کر دے، ہائے، اندر سے جھنجھوڑے، ضمیر پہ دستک دے، جس چیز کو کرتے ہوئے، جس عمل کو کرتے ہوئے اندر سے آوازیں آئیں تو سمجھ لو کہ یہ خلاف فطرت اور خلاف دین اور خلاف شریعت ہے۔ ٹھیک، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر کا سٹرانگ مفتی عطا واہ واہ فرمایا۔ واہ، سبحان اللہ مفتی صاحب، تو چونکہ آپ سلیم الفطرت تھے اور ایسے ہی پاک باز تھے، ایسے ہی پارسات تھے، تو ایسا بندہ حق کا متلاشی تو رہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، نغمہ توحید، توحید کا وہ ابدی سرمدی نغمہ جب اللہ، گونجا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس نے بے شمار کانوں میں رس گھولا،
جی مفتی صاحب، بے شمار دلوں پر دستک دی، بہت سارے لوگوں کو منتخب کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعتوں سے بھی ٹکرایا، اور مکہ میں رہ رہے جی تھے، ماحول کو آپ جج کر رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ ریڈ کر رہے تھے، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، جی حق کی تلاش میں تو آپ تھے، اور چند وہ بڑے بڑے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ چکے، تو اس وقت تک حضرت عثمان بن مظعون سے پہلے یہ بھی ذہن نشین رہے، صرف 13 لوگ اسلام لائے تھے، اللہ اکبر، 14واں نمبر آپ سبحان کا ہے، اللہ، السابقون الاولون میں شامل، 13 لوگ وہ تھے جو دامن اسلام سے، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ تو اب آپ کے اندر سے جب آواز آئی اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کیوں دور رہوں حوض کوثر کے مالک کے دربار سے، اللہ اکبر، کیوں نہ آپ کے ہاتھ سے جا کے جامع کوثر پی لوں۔ سبحان اللہ، آپ جن لوگوں کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا، آپ حیران ہو گئے ان کے نام سن کر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، اللہ اکبر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سبحان اللہ، حضرت عبیدہ بن حارث، واہ واہ، اور حضرت ابو سلمہ بن اسد جی جی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اجلہ صحابہ، ان کو لے کر، ان کے ساتھ، ان کے جلو میں، ان کے جھرمٹ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آ کے سلام عرض کیا، ملاقات کی، دیدار کیا۔ جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو پھر دل دے بیٹھے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، پھر سبحان حضور کی بارگاہ کے ہو کے رہ گئے، اللہ، کیا کہنے حضور مفتی کے آستانے کے ہو کے رہ گئے، حضور کی غلامی اختیار کر لی، صاحب، واہ واہ واہ، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عن کا مجدہ جہاں فضا سننے والوں میں کیا شامل ہو۔ کہنے مفتی صاحب، کیا خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور جنہوں نے بھی میرے آقا کا چہرہ دیکھا وہ تو پکار اٹھے تھے نا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ دیکھیں نا، عبداللہ بن سلام نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سردار ابن سردار ہیں، عالم ابن عالم ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں، حسین ہیں، ان کا نام پہلے حسین تھا، دربار مصطفیٰ میں آئے تو سرکار کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں اب شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ سلیم الفطرت تھے کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی 13 لوگ دائر اسلام میں آئے تو رب کائنات نے ایمان کا نور انہیں عطا فرما دیا۔ اور پھر دیکھیں یہ اعزاز بھی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مہاجرین اللہ سب سے پہلا قافلہ جو جاتا ہے اس میں شامل ہیں حبشہ کی جانب، دوسرا قافلہ جاتا ہے پھر شامل ہیں مدینہ پاک کی جانب، قافلہ جاتا ہے ہجرت کا پھر شامل ہیں، اور اس قافلے کا امیر بنایا میرے آقا نے۔ جو پہلا قافلہ جاتا ہے اس قافلے کا امیر میرے مصطفیٰ نے جنہیں بنایا وہ عثمان بن مظعون ہیں۔ مفتی صاحب یہ سفر ذرا بیان کیجئے، کس طرح قافلے میں شامل ہوئے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، جب دائرہ اسلام میں آئے، سبحان اللہ، تو آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں، جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا کہ چونکہ 14واں نمبر تھا، چند لوگ تھے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، بڑا کٹھن دور ہے، بڑا مشکل دور ہے، اس وقت مصیبتوں کے پہاڑ سامنے کھڑے ہیں، اور آفتیں بلاؤں کی طرح منہ کھولے کھڑی ہیں، قدم قدم پر جی کوئی شخص ایسا نہ تھا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات فاروق اعظم جیسے لوگ جو انہی میں سے تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے، تاجر تھے، وہ بھی کفار کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ان تک بھی انہوں نے کوشش کی۔ پھر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں تو اس وقت پھر وہ اس دور کا آغاز ہوتا ہے کہ جب اسلام اس ڈیفینس سے نکلتا ہے اور پھر اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اسلام قبول کیا تو بے شمار آپ پر مظالم ڈھائے گئے، ٹھیک، تکالیف کا آپ نے سامنا کیا، اور استقامت کے کوہ گراں بن کے آپ ڈٹے رہے، وہاں استقلال میں لغزش نہیں آئی، زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا،
کبھی بھی رنج اور ملال نہیں ہوا کہ میں نے کیا کر لیا ہے. ہمیشہ خندہ پیشانی سے آپ نے ان دکھوں کا، ان پریشانیوں کا، ان مصائب کا سامنا کیا ہے. اچھا مفتی صاحب، کئی سال ہو گئے آپ کی سنگت مجھے ملی ہے، میرے لیے بہت بڑا اعزاز آپ کے قدموں میں بیٹھنا. میں نے یہ کبھی نہیں سنا آپ کے منہ سے بھی کہ کسی صحابی پر مصائب و الام آئے، مشکلیں آئیں، دیواریں حائل ہوئیں تو وہ جناب اس نے دین بدل لیا. یہ اصل بات اللہ یہ ہے اکبر. کہ راہ وفا میں جی مفتی صاحب. دھوپ زیادہ سائے کم. ہائے ہائے ہائے. راہ وفا میں دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے مفتی جو اس راہ پہ چلے ہیں نا، جی. انہیں کبھی پچھتاوا نہیں ہوا بلکہ ہے. مفتی صاحب انہیں تو لذت آتی تھی. لذت آتی تھی. وہ کہتے تھے ستمگرا ہنر آزمائے، واہ تو واہ، تیر آزما ہم جگر آزمائے. سبحان اللہ. میں آگے چل کے ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے کہا نا کہ لذت آتی تھی، ہائے ہائے ہائے. یعنی ایک دفعہ آپ کے واہ واہ. رخسار پہ تھپڑ پڑا تھا اللہ. تو کسی نے کہا کہ آج تو میری پناہ میں ہوتا تو شاید اس تھپڑ سے بچ جاتا. تو کہا میرا دوسرا رخسار بے چین ہے یہ تھپڑ سہنے کے واہ لیے. واہ واہ، کیا یہ ہے وہ ماحول، یہ ہے وہ حضور کی نگاہ ناز کا اثر اور اسلام کی چاشنی اور لذت جو ان کے دلوں میں اتر گئی تھی. اللہ اکبر. وہ یہ کہتے تھے تلواروں اور تیروں اور نیزوں کا سامنا کر کے جب جام شہادت نوش کر رہے ہوتے تھے، صحابہ اکرام کے جسم کٹ جاتے، جب کلیجے چر جاتے تھے، سبحان اللہ. جب خون کے فوارے بہ رہے ہوتے تھے، جی. تو روح کفہ سے انصری سے پرواز کر رہی ہوتی تھی، تو آخری جملہ یہ ہوتا تھا فزت برب الکعبہ. واہ 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 واہ. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جامع عشق، جامع محبت انہیں پلائے تھے، یہ اس کا اثر تھا. اب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ، سابقین اولین کے ساتھ تکالیف اور مصائب کا اور دکھوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے غلاموں کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی. آپ تو رحمت للعالمین تھے نا. جی. تو آپ نے اس وقت حبشہ کی طرف جی. ہجرت کرنے کا جب حکم فرمایا، جب اذن عطا فرمایا، تو اب جتنے لوگ اس وقت کافی تعداد میں آ چکے تھے، سارے یک بارگی تو جا نہیں سکتے تھے، ٹھیک. کیونکہ اس طرح تو مشرکین کو خبر ہو جاتی اور وہ حملہ کر دیتے، اور انہیں کبھی گوارا بھی نہ تھا کہ اتنے فرزندان اسلام بچ کے وہاں چلے جائیں. اللہ. اس لیے پھر ٹولیوں کی صورت میں پہلے حبشہ کی طرف بھی گئے. جو پہلا دستہ گیا تھا، پہلی ہجرت ہوئی جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو کسی کو ایک ہجرت، کسی کو دو ہجرتیں، اور حضرت عثمان بن مظعون وہ ہیں جنہیں 3 ہجرتیں نصیب ہوئی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. 2 دفعہ ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، پھر مکہ المکرمہ آ کے پھر اپنے خاندان کو، اعزاء و اقربا کو، سارے اہل و عیال کو لے کے مدینہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ادھر اپنے گھر کو تالا لگا کے گئے. اللہ اکبر. کچھ نہیں چھوڑا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، پہلی دفعہ 12 مرد اور 4 عورتیں جب گئے نا، اس میں آپ نے یہ بات تو بتا دی کہ آپ امیر قافلہ تھے. تو میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی عظمت کا کوئی اندازہ لگانا چاہے تو اس بات سے لگائے کہ اس قافلے کے شرکاء کون کون تھے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اس قافلے میں کیسی کیسی ہستیاں تھیں جن پر آپ کو امیر مقرر کر دیا گیا. اس قافلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، واہ 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 مفتی صاحب. سبحان اللہ. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. واہ 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 واہ. یہ 4 صحابہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، جی. حضرت مصعب بن عمیر، اللہ اکبر. یہ ایسی ہستیاں، حضرت زبیر ابن عوام، اللہ اکبر. ان میں سے 3 تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں، مبشرہ میں شامل ہیں. بے شک. اور مصعب بن عمیر جو اسلام کے معلم اول ہیں، جی. واہ واہ. انہیں سرکار نے معلم بنا کے بھیجا مدینہ تھا، پاک اپنا نائب بنا کے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ ایسی ہستیاں قافلے میں، اور امیر بننے کا شرف میرے آقا نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نگاہ مصطفیٰ میں ان کی اہمیت کیا تھی، واہ واہ. ان کا مقام، مرتبہ، ان کی فہم و فراست، ان کی وجاہت اور قدر و منزلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسی. پھر وہ قافلہ پہنچا، بندرگاہ پر پہنچا.
مشرکین کو خبر ہوئی، انہوں نے تعاقب کیا، لیکن بحری جہاز وہاں سے نکل چکے تھے اور الحمدللہ یہ قافلہ بخیر و خوبی بخیر و عافیت پہنچ گیا وہاں حبشہ۔ کچھ عرصہ رہے تو وہاں خبر ملی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا، قریش کے ساتھ صلح ہو گئی، حالات پرامن ہو۔ کسی نے کہا کہ وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے ان کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے دور رہنا، دربار رسالت سے دور رہنا کتنا مشکل تھا۔ یہ تو بے چین ہوئے، ماہی بے آب کی طرح تڑپے، جس طرح مچھلی پانی سے دور نہیں رہ سکتی۔ صحابہ حضور کا دیدار کیے بغیر کس طرح چین سے رہ سکتے؟ وہاں سے دوڑے واپس کہ چلیں سرکار کی بارگاہ میں مکہ چلتے ہیں۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں اطلاع یہ ملی کہ نہیں، وہ ساری خبریں جھوٹی تھی، حالات تو اسی طرح کے ہیں، بڑے کروشل حالات ہیں، بڑی پریشانیوں والے معاملات۔ لیکن اب واپس جانے کی بجائے سوچا اب واپس جائیں یا کیا کریں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں جو قریش ہیں، جس کا جو رشتہ دار ہے، ان میں سے کسی کی، وہاں کا دستور یہ تھا، قانون یہ تھا کہ کسی کی پناہ لے کر جب کوئی آ جاتا تھا تو اس کو امن مل جاتی تھی۔ تو پناہ لے لیتے ہیں اور مکہ میں چلتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی پناہ لی ہے نا، وہ ولید بن مغیرہ، اللہ اکبر، خالد سیف اللہ کے والد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اللہ اکبر۔ تو ولید بن مغیرہ ان کی پناہ لی، مکہ میں آ گئے۔ اب ولید بن مغیرہ بڑا سردار تھا، رئیس تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا، تو اس کی پناہ لے کے مکہ میں رہنے لگے، کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، وہ سکون پرامن زندگی گزارنے لگے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ اندر سے آواز آئی کہ عثمان، تو کسی کافر کی پناہ لے کے پرامن اور پرسکون زندگی گزار رہا ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے دکھوں اور تکالیف اور مصائب کا سامنا کر رہے ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کون سی غلامی ہے؟ واہ 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 واہ، یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اندر سے جھنجھوڑا ضمیر۔ اندر سے آواز آئی کہ عثمان، یہ فوراً اٹھے، فیصلہ کر لیا اور سیدھے ولید کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ تم نے مجھے پناہ دی، تمہارا بہت شکریہ، میں احسان مند رہوں گا، لیکن اب مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ششدر رہ گیا، چونک اٹھا۔ اس نے کہا کہ بیٹے کیا ہوا، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہے؟ جی، کہا جی نہیں، آپ نے حق ادا کیا لیکن مجھے پناہ نہیں چاہیے۔ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کہا مجھے اب صرف اللہ کی پناہ کافی ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ کسی اور کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے سمجھایا لیکن آپ مصر رہے۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ جب میری پناہ میں آئے تھے تو اعلانیہ آئے تھے بیت اللہ شریف کے سائے میں، وہاں چلو اور سب کے سامنے میری پناہ کو رد کر دو، پناہ سے نکلنے کا اعلان کر دو۔ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید اس بات سے یہ گھبرا جائیں اور پھر میری پناہ میں رہنے کا اعلان کر دیں کہ اعلانیہ طور پر میں کہوں گا تو مجھے کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ تو آپ تو چونکہ فیصلہ کر کے آئے تھے اس وادی میں اترنے کا، آپ نے کہا چلو، ٹھیک، گئے کعبۃ اللہ کے اندر، مجمع عام میں جا کے کہا لوگوں، ولید بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے مجھے پناہ دی تھی، اس پناہ کو نبھایا ہے، لیکن میں اس پناہ سے نکلنے کا اعلان کرتا ہوں، مجھے میرے رب کی پناہ کافی ہے، آج کے بعد میں اور میری تمام تر وفائیں آمنہ کے لال کے ساتھ۔ کیا کہنے۔ ناظرین محترم، اللہ کی جسے پناہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک نسخہ بھی دے رہا ہوں، ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دشمن سے پناہ میں آ جائیں اور جادو ٹونے سے پناہ میں آ جائیں، ہر حاسد، ہر ظالم سے آپ پناہ میں آ جائیں، تو میرے آقا نے اس کا بھی نسخہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تم ہر جادو ٹونے، ہر حاسد سے پناہ میں آ جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت اور جن کے لبوں سے قرآن و حدیث کا نور نکلتا ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرمائے۔ مفتی صاحب، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے پناہ سے نکلنے کا اعلان کیا اور پہلا امتحان آ گیا، ٹھیک، اور وہ امتحان یہ آیا کہ عرب کا ایک مشہور شاعر دور جاہلیت کا لبید
اور یہ وہ شاعر تھا جس کے کلام کے بعض حصوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا اللہ اکبر، اور تحسین فرمائی. اس کے اندر ایک مصرع ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. جی بے شک. سنو، ہر شے اللہ کے سوا وہ فنا ہو جائے گی. یہ ترجمہ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. واہ واہ واہ. ابھی وہ دار اسلام میں آ چکا تھا جی؟ نہیں، یہ تو پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کا یہ اس سے پہلے کا شعر ہے. اللہ اکبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اس کا دور جاہلیت بھی اچھا اور دور اسلام بھی اچھا. اور یہ شعر اس کا تو فرماتے تھے مجھے یہ مصرع بڑا پسند ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. بلکہ مفتی صاحب میں نے پڑھا ہے کہ وہ لبید نامی شاعر جب مکہ میں آتا سال کے بعد آ کے اشعار پڑھتا تو اس کے اشعار سن کے جو لوگ تھے کفر والے مشرکین مکہ اس کو سجدہ کرتے تھے. اتنا بڑا شاعر تھا. عام لوگوں کا سجدہ کرنا دور کی بات ہے، فرزدق شاعر کا نام تو آپ نے سنا ہے ہمارے ناظرین، اتنا بڑا نام تھا. فرزدق کے سامنے لبید کا ایک شعر پڑھا گیا. ٹھیک. شعر تھا وَجِلَاءُ السُّيُولِ عَنِ الطُّولِ كَأَنَّهَا زُبُرٌ تَجِدُ مُتُونَهَا أَقْلَامُهَا. ٹھیک. یہ شعر جب پڑھا گیا فرزدق کے سامنے، سنتے ہی سجدہ ریز ہو گیا. عرب کا اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر سجدہ ریز ہو گیا. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ کہا یہ شعری سجدہ ہے. شعری سجدہ. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ یہ مقام سجدہ کیسے ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ قرآن پاک کی آیات میں آیات سجدہ ہیں، تو وہاں جب آیت پڑھی جاتی ہے تو اہل ایمان سمجھتے ہیں کہ یہ مقام سجدہ ہے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ شعر مقام سجدہ ہے، یہ ایک شاعر ہی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک. ٹھیک. اتنا بڑا وہ شاعر تھا، سجدے میں گر گیا. تو لبید جو ہے نا وہ آیا سال کے بعد، جس طرح آپ نے کہا وہ دور آیا. وہ مشرکین انتظار میں تھے، مکہ والے ہاتھوں ہاتھ لیا، مشاعرے کی مجلسیں ہونا شروع ہو گئیں، شعر و سخن کی داد وہاں زوروں پر ہے. حضرت عثمان بن مظعون بھی اس مجلس میں چلے گئے. صحیح. پہلا امتحان وہ جو اللہ کی پناہ میں آنے کا اور ولید کی پناہ سے نکلنے کا تھا. جی. تو اس نے یہی وہ شعر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کی تحسین فرمائی تھی، وہ ایک مصرع اس نے دونوں مصرے پڑھے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. جی. اب پہلا مصرع جب اس نے پڑھا نا کہ اللہ کے سوا ہر شے فنا ہونے والی ہے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داد دی. سبحان اللہ. دوسرا مصرع جب اس نے کہا کہ ہر نعمت زائل ہونے والی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مل نظر ہے، یہ میں نہیں مانتا. تو اس نے کہا شاعری کے دوران ہی وہ سٹیج پہ پڑھ رہے، آپ سامنے بیٹھے ہیں، مجمع بہت بڑا، سب اغیار ہیں، زیادہ تر اس میں ظاہر ہے مشرکین ہیں، کفار ہیں. ٹھیک. تو کہا جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے کہا ہے کہ ہر نعمت ختم ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ محبوب کے غلاموں کو، مصطفیٰ کے نوکروں کو جو اللہ جنت عطا فرمائے گا، اس جنت کی نعمتیں ابدی ہیں، سرمدی ہیں. ٹھیک. لازوال ہیں. صحیح. نہ ختم ہونے والی نعمت. ٹھیک. تو اب یہ اس کا جواب نہیں تھا لبید کے پاس. تو اب وہ اپنے میزبانوں کو کہنے لگا کہ اب تمہاری مجلسیں اس قابل نہیں رہی کہ میں وہاں آ کے پڑھوں، کہ لوگ سامنے سے تکرار کرنا شروع ہو گئے. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ بنو مغیرہ کا ایک شخص تھا، اس نے تمانچہ مارا، تھپڑ مارا، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نیلی ہو گئی. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہاں ولید کھڑا ہوا اور ولید حضرت عثمان بن مظعون کو کہنے لگا عثمان بتاؤ آج اگر میری پناہ میں ہوتے تو کسی کو یہ جسارت نہ ہوتی. ضرورت نہ ہوتی. ٹھیک. ٹھیک ہے. وہ اسلام کے لیے ستم سہ کے جو مزہ آتا ہے، جو بات آپ نے کہی تھی. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان بن مظعون نے کہا ولید تم کیا جانو کہ عشق کے وادی میں اترنے والا ہی کوئی سمجھ سکتا ہے اللہ کہ اس ستم میں، اس جور میں کیا مزہ ہے اور کیا لطف ہے. آپ نے فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ تھپڑ نہ پڑتا، میرا دوسرا گال یہ بے چین ہے، بے قرار ہے، کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں اس پر بھی تھپڑ پڑے اور یہ اسی طرح درد محسوس کرے اور پھر اس کا لطف اٹھائے اور لذت اٹھائے. اللہ اکبر. آپ نے چونکہ صبر کیا دین کے لیے، ولید کا بھتیجا وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس شخص کو ایسا گھونسا رسید کیا کہ اس کا ناک پھوڑ کے رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں بدلہ دے دیا. صحیح. اچھا مفتی صاحب میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا
جس طرح آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ ان کا زہد و ورع، تقوی، طہارت، سرکار دو عالم نے خود بلا کے کہا تھا کہ تیرے اوپر دنیا کا بھی حق ہے، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے میں چاہوں گا وہ آخری لمحات جو سرکار دو عالم نے، جو زندگی کے سب سے بڑے لمحات تھے، آپ کے وقت رخصت تھے، اس پہ آخر میں گفتگو ضرور کریں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، اب چونکہ یہ کشمکش جاری تھی، پھر آپ نے دوبارہ جب 83 مرد اور 20 عورتیں گئی حبشہ کی طرف، آپ ہجرت کر کے گئے، جی پھر وہاں پتہ چلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود مدینہ شریف میں ہو چکا ہے، پھر واپسی ہوئی مکہ کے راستہ میں، ٹھیک، مکہ میں سٹے کیا آپ نے کچھ دن، پھر یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے قرب قبیلے کو لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میرے نبی کو پتہ چلا، سرکار بہت خوش ہوئے، سبحان اللہ، سبحان میرے آقا نے استقبال کیا، ویلکم کیا اور جگہ عطا فرمائی کہ یہاں تم رہائش بناؤ عثمان، اور میری نگاہوں کے سامنے رہا کرو۔ اللہ، حضرت عثمان بن مظعون رہنے لگے، اور پھر اس قدر زاہد تھے، تارک الدنیا تھے، عبادت گزار تھے کہ ساری رات قیام کرتے، اللہ، ہمیشہ صائم الدہر ہو گئے۔ اور آپ کی جو اہلیہ تھی خولہ بنت حکیم، جلیل القدر صحابیہ تھی، کئی حدیثوں کی راویہ ہیں، جی وہ امہات المومنین کے پاس آتی تو انہوں نے بناؤ سنگار ترک کر دیا تھا، تو امہات المومنین نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ اللہ، تو کہا کہ تمہارے بھائی عثمان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے طلب فرمایا، اللہ یہ جو بات آپ نے کہی، اور یہ بہت بڑا سبق ہمارے لیے، بہت بڑا پیغام ہے سیرت صحابہ سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے۔ سرکار نے بلا لیا اور بلا کے فرمایا، عثمان تم میری سنت کے تارک ہو گئے ہو؟ اللہ، عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی سنت تو میرے لیے حرز جہاں ہے، جی بے شک، ورد زباں ہے، وہ تو وظیفہ حیات ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، پھر میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا میری امت کے لیے یہ رہوانیت جو ہے نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کا یہ غلام آپ کی سنت پر ہی عمل پیرا ہوگا، اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرے گا۔ تو اس قدر پیار تھا اور اتنی قدآور شخصیت تھے، اتنی خدمات تھیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور جہاں فشانی سے لڑے، کئی کافروں کو مارا، کئیوں کو زندہ گرفتار کر کے پیش کیا نبی رحمت کی بارگاہ میں۔ ان میں حنزلہ بھی ہیں حضرت۔ تو اب جب آخری وقت آیا نا، وہ جو بات آپ سننا چاہ رہے ہیں، جی آخری وقت آیا جب صدا گونجی اللہ اکبر، مدینہ کے اندر، جب آواز آئی، کیوں لوگوں، ایک مرد کلندر، ہائے ہائے، ایک مرد جری وہ دنیا سے رخصت ہو گیا جس کا نام ابو صائب عثمان بن مظعون ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ، تو جب یہ آواز اہل مدینہ کی سماعتوں سے ٹکرائی ہے تو مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اللہ اکبر، شاید ہی کبھی مدینہ کی در و دیوار سے، گلی کوچوں سے گریا کی اتنی آوازیں آئی ہوں جتنی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت پہ آئی۔ اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے حضرت ام العلا انصاریہ کے گھر، وہاں آپ کا جسد عطر پڑا ہوا تھا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، آپ کے جسد خاکی، جسد عطر جس میں مقدس کے قریب کھڑے ہوئے تو آپ نے جھک کے بوسہ دیا، پھر اٹھے، پھر جھک کے بوسہ دیا، پھر اٹھے، پھر بوسہ دیا، اللہ اکبر، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسوؤں کا سیل رواں چل رہا ہے، جی جی، ایک سیلاب کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دیر کھڑے رہے، تحسین کرتے رہے، تعریف کرتے رہے، حضرت عثمان بن مظعون کے کردار کی گواہیاں دیتے رہے، میرے آقا دعائے مغفرت فرماتے رہے، سبحان اللہ، اپنی نوازشات اور اپنی عنایتوں کا اور محبتوں کا اظہار فرماتے رہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی دیر کے بعد، عثمان میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، جی اب میں جانے لگا ہوں، اور تو میں گواہی دیتا ہوں تم دنیا سے اس طرح جدا ہوئے ہو واہ واہ واہ، کہ تمہارا دامن دنیا کی علائشوں سے ایک ذرہ برابر بھی آلودہ نہیں ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اب گارنٹی، پھر کیا گارنٹی ہے زبان رسالت سے۔ واہ واہ، پھر آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، تدفین کا وقت آیا، صحابہ نے پوچھا کہ کہاں تدفین کرنی ہے؟ تو میرے آقا اس وقت تک مسلمانوں کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز حضرت عثمان بن مظعون کا، کوئی اسپیشل قبرستان نہیں تھا جہاں مسلمانوں کو دفن کیا جاتا۔ فرمایا بقیع غرقد کے اندر جاؤ، وہاں عثمان کے لیے قبر بناؤ۔ قبر بنائی گئی، ان کی تدفین کی گئی، رحمت عالم تشریف لائے، قبر پر کھڑے ہو کر مغفرت کی دعائیں کی۔ دعائیں کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر نصب کیا، اللہ اکبر، حضرت عثمان بن مظعون کے سرانے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے
نسب کر کے فرمایا سن لو آج کے بعد مسلمانوں کے لیے میرے غلاموں کے لیے یہ بقیع غرقد جنت البقیع یہ قبرستان ہے. تو وہ قبرستان بھی بنا ہے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے. کیا کہنے حضور قبلہ مفتی صاحب. ناظرین محترم دیکھیں بقیع کے اندر جو پہلا اس کی آغوش میں پھول کھلا تھا, اللہ اکبر, جس سے بقیع کا آغاز ہوا جہاں بڑے بڑے اکابر جلہ صحابہ ہیں اور آل رسول ہیں, اولاد مصطفیٰ ہیں, بڑے بڑے آئمہ جلوہ فرما ہیں. وہ بقیع شریف کا آغاز جو ہوا اس کے دامن میں اس کی آغوش میں جو پہلا پھول کھلا تھا وہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اور قبلہ مفتی صاحب کا یہ جملہ جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جسد مبارک پہ کھڑے ہو کر جو یہ سند عطا فرمائی, زبان نبوت سے لب یوحا سے جو سند عطا کی کہ اے عثمان بن مظعون تو نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری ہے, ایسے شب و روز بسر کیے ہیں کہ اس زندگی کے اندر اس دنیا میں یہ جو دنیا ہے تیرے ساتھ آلودہ نہیں ہوئی. اور سرکار کا جملہ کیا تھا, ایک ذرہ برابر بھی تو دنیا کے ساتھ آلودہ نہیں ہوا. اللہ نے تجھے حفظ و امان میں رکھا, اللہ کی پناہ میں رکھا. اور کیوں نہ رکھتے, خود انہوں نے اپنی پناہ کو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ میں رب کی پناہ چاہتا ہوں. تو جو بندہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ اسے دنیا سے بچا لیتا ہے. بس دعا یہی ہے کہ رب کائنات سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کا نور ہمیں عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب کو اللہ سلامت رکھے. تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ سب کو حرمین شریفین کی بار بار باادب حاضری عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.